بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل، احسان اور کرم ہے کہ اس رب نے ہمیں اپنی کروڑوں اربوں خربوں نعمتوں سے نوازا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، لا تحصوها، تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے ہو، گن نہیں سکتے ہو۔ اللہ کی نعمتوں کا شمار، اللہ کی نعمتوں کا حساب، یہ انسانی طاقت، انسانی بساط سے باہر کی چیز ہے۔ انسان اللہ کی نعمتوں کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر انسان خود اپنی ذات میں غور کرے، صرف انسانی بدن اور انسانی جسم کے اندر انسان کے جو یہ اعضاء ہے، اللہ نے انسان کو 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، 2 آنکھیں دی، دماغ دیا، دل دیا، 2 ہونٹ دیے، زبان دی، ناک دیے اور 2 کان دیے، اور بھی ہمارے بدن کے اندر کئی لاکھوں اللہ کی نعمتیں چھپی ہوئی ہے۔ اگر انسان بدن کے اور جسم کے ان اعضاء کی قیمت لگائے تو پوری دنیا کی دولت کسی ایک عضو کا بدلہ بھی نہیں بن سکتی ہے۔ اتنے انمول اور یہ قیمتی ہمارے اعضاء ہیں۔ اگر کسی سے کہا جائے، سوال کیا جائے کہ 20 لاکھ روپے لے لو اور اپنی آنکھ دے دو، تیار نہیں ہوگا۔ 20 لاکھ لے کر کے میں اندھا کیوں بنوں؟ مجھے اللہ نے بینا بنایا ہے، دونوں آنکھیں دی ہیں، میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، میں اپنی ایک آنکھ دیکھ کر کے کیوں عیب دار بنوں؟ میں نہیں دوں گا۔ آپ کسی سے پوچھیں 30 لاکھ روپے لے لو اور اپنا ایک کان دے دو، اور کان میں جو سننے کی طاقت ہے وہ دے دو، ہمیں کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ کسی سے کہیں 10 کروڑ روپے لے لو اور اپنا دل دے دو، وہ تیار نہیں ہوگا۔ آپ کسی سے کہیں 2 کروڑ روپے لے لو اور اپنا ایک ہاتھ کاٹ کے ہمیں دے دو، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو کتنے قیمتی قیمتی چیزیں اللہ نے ہمارے بدن میں رکھی ہے۔ ہمارا یہ بدن اربوں خربوں کی ملکیت کا مالک ہے۔ اربوں خربوں کی قیمتی چیزیں ہمارے بدن کے اندر اللہ نے لگا کے رکھی ہے۔ ایسی قیمتی چیزیں ہیں، اور ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوا کرتی ہے۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الصیام نصف الصبر، روزہ یہ آدھا صبر ہے، وعلی کل شیء زکوٰۃ، اور دنیا کی ہر چیز پر زکوٰۃ ہے، وزکوٰۃ الجسد الصوم، اور انسان کے بدن کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے بدن کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے۔ جس طرح ہم مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال کی زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، اور آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آنے والی بیماریاں ٹل جاتی ہیں، آنے والے حادثات ٹل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم جسم کی اور بدن کی زکوٰۃ روزے جب رکھتے ہیں تو ان روزے رکھنے کی وجہ سے ہمارے بدن کے اندر جو کمزوری ہے یہ کمزوری دور ہوتی ہے، جو بیماریاں ہیں یہ بیماریاں دور ہوتی ہے، جو بھی اندر ضعف اور پرانی قسم کی بیماریاں، کسی بھی قسم کی پرانی جڑ پکڑی بیماریاں ہیں،
روزے رکھنے کی وجہ سے یہ سب کی سب چیزیں دور ہو جاتی ہے، بدن سے نکل جاتی ہے، اور انسان کا بدن بالکل پاک، صاف، شفاف، توانا، تندرست اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم خوش دلی کے ساتھ میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے جسمانی فائدے کے لیے اور اپنے بدن کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے روزے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو رضائے الہی کے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔